السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج پورے 3 دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، تو میری بہت ساری بہنوں نے مجھے ڈی ایمز کیے کہ میں انہیں بتاؤں کہ مجھے بزنس کرنے کا خیال کیسے آیا۔ تو ایسا میرا کوئی پلان نہیں تھا بزنس کرنے کا، بس ایک شوق ہے میرے اندر نا، آگے سے آگے بڑھنے کا، کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ مجھ سے فارغ بالکل نہیں بیٹھا جاتا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سٹارٹ کر دیا جائے۔ میں نے یوٹیوب پر بھی کام شوقیہ ہی شروع کیا تھا، اس لیے نہیں شروع کیا تھا کہ میرے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی تھی اور اس کو فلفل کرنے کے لیے مجھے یوٹیوب پر کام کرنا شروع کیا یا اب کرنا پڑ رہا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، ساری فائنینشیل جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ میرے ہسبینڈ نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالی ہوئی ہیں۔ یوٹیوب جینونلی میرا شوق تھا، پھر جب مجھے یہاں سے ارننگ ہونے لگی تو پھر مجھے مزہ آنے لگا، کیونکہ پھر اپنے ہاتھ میں پیسہ آنے لگ گیا۔ اور یقین کریں میری یوٹیوب سے کوئی بہت زیادہ ارننگ نہیں ہوتی، بہت کم ارننگ ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ میری اپنی ہوتی ہے، میں اس کا جو مرضی کروں اس کے اوپر پورا میرا اختیار ہوتا ہے۔ اب بزنس کرنے کا خیال مجھے کیوں آیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل میں جب انسان کے اپنے ہاتھ میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا، پھر اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے جب تک میں ارن نہیں کر رہی تھی میرا دماغ بھی نہیں چلتا تھا، اب ماشاءاللہ ارن کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بڑا کوئی لاکھوں میں کما رہی ہوں، لیکن جتنا بھی کما رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا، جب اپنے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے نا تو پھر انسان کا دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم عورتیں ہیں، اگر ہم نے آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی خرچے کے لیے جب ہسبینڈ سے مانگنا پڑتا ہے نا تو پھر ہسبینڈ اس میں 100 کیڑے نکالتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو جب اپنے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے نا پھر آپ آل ان آل ہوتے ہیں۔ تو بزنس کا خیال بھی بس مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے آ گیا۔ کچھ پیسے میں نے اپنی یوٹیوب ارننگ سے جمع کیے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اسی سے اپنا ایک چھوٹا سا کام شروع کر دیتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گی، لیکن اگر مجھ سے مینج نہ ہو سکا تو پھر میں اس کو بند کر دوں گی۔ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بڑا ایزی پیزی ہو کر سارے کام کرتی ہوں۔ آپ جتنی بھی خواتین میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، آپ بھی یقین کریں گھر بیٹھے بیٹھے اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں میری یہ بات کرتی ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں مجھے بھی کوئی بتانے والا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ میری بس ایک عادت ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کرنے کی ٹھان لی ہے نا تو بس پھر میں شروع کر دیتی ہوں، پھر میں اتنا زیادہ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتی، بس شروع کر دیتی ہوں۔ جتنی بھی خواتین گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتی ہیں نا تو سب سے پہلے تو وہ ایک دن تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور یہ ٹائم وہ اپنے خود کے ساتھ سپینڈ کریں اور اپنے اندر کی سکلز کو باہر نکالیں۔ اس بارے میں اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی سکل ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتی ہیں۔ ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی سکل تو ہے ہی، تو بس اس سکل کو کام میں لاتے ہوئے آپ اپنا کام شروع کریں۔ پھر ایک آپ کا یہ سوال آتا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں کرنے والا تو 500 کے بھی 1000 بنا لیتا ہے، تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 4-5 ہزار روپے بھی ہیں اس سے بھی آپ اپنا کام آرام سے شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہو نا تو اس کو سمپلسٹ لیول پر شروع کریں۔ یعنی سپوز آپ کے پاس 5000 روپے ہیں تو 5000 میں آپ کتنا مینج کر سکتی ہیں، بس اتنا ہی آپ نے سٹارٹ لینا ہے۔ جب بھی کام شروع کریں سٹارٹ میں آپ نے پروفٹ کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، نو پروفٹ کی بیس پر کام سٹارٹ کریں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بنانا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے۔ بزنس میں سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر منزل بھی آسان ہے۔ اچھا، ایک وظیفہ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جتنی بھی میری بہنیں گھر سے کام شروع کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے کام میں برکت ہو، ان کا کام آگے سے آگے بڑھے، تو آپ سب لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ جب میں اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہی تھی نا، جب میں اسٹرگلنگ فیز میں تھی، تب بھی میں نے یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کی ہے۔ خالی وظیفوں سے، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی بھی قسم کا کام کر رہی ہیں، چاہے آپ اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہی ہیں، چاہے آپ گھر بیٹھے کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہی ہیں، تو آج ہی سے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اور یہ وظیفہ اگر آپ آج سے سٹارٹ کرتی ہیں، یعنی جس دن سے آپ سٹارٹ کرتی ہیں، تو 7 دن تک آپ نے یہ وظیفہ ڈیلی کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، یہ جتنا کچھ بھی پڑھنا ہے یہ ایک ہی دفعہ کی سٹنگ میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہی آپ نے یہ
وظیفہ پڑھنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو پورے دن میں جس وقت بھی ٹائم ملے آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے. یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر 7 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. میرا تو اس وظیفے پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی جب میں یہ بزنس کے بارے میں سوچ رہی تھی نا، بیڈ شیٹ کے بزنس کے بارے میں، تو میں یہی سوچتی تھی کہ میں کیسے کروں گی، کس طرح مینیج ہوگا، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی. بٹ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ خود بخود فرما دیا اور خود بخود راستے سارے آسان ہوتے چلے گئے. اچھا، جب آپ کی پہلی ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کو پیسوں کی تنگی پڑے نا، تب آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے 7 دن کے لیے. اس وظیفے کے لیے آپ کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں نماز کے بعد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ جب پورے دن میں آپ کو ٹائم ملے آپ تب کر لیں تو تب کر لیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد جائے نماز بٹھائیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 11 بار البدیع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور سب سے اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت بیان کرنی ہے. تو میری وہ تمام بہنیں جو پیسوں کے لیے پریشان ہیں نا، جنہیں پیسوں کی تنگی ہے، وہ یہ وظیفہ شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کریں گے. میرا تو بہت یقین ہے اس وظیفے پر. اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے نا کبھی بھی کسی انسان پر ڈیپینڈ نہ کریں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کتنا بھی کلوز رشتہ ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، کبھی ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں. اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی صرف اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کریں. میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں ایک مثال دی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دیکھیں مزہ تو تبھی ہے نا کہ آپ کو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹوٹل اندھیرا ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو یقین ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کے لیے اسباب بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. بس بات اتنی ہے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ کیسا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے مانگنے کا طریقہ اچھا ہے، آپ کا یقین اللہ پر اتنا پختہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں دیں گے. ہاں بلکہ سیلیڈ ہی نہیں بنا. میں بنا لیتی ہوں. سمیہ بنا لے گی سیلیڈ. آج میرے گھر کچھ مہمانوں نے آنا تھا، بس اسی کے لیے میں تیاری کر رہی تھی. اور چکن پلاؤ میں نے رکھا ہوا تھا، گیس بالکل نہیں تھی صبح سے، سو اب کھانا بھی بنانا تھا. تو سلینڈر میرے پاس ہوتا ہے، سلینڈر پر میں نے اتنے بڑے پتیلے میں چکن پلاؤ بننے رکھ دیا تھا. اور بار بار مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ امبیلنس ہے، کہیں گر نہ پڑے. تو خیر مہمان وغیرہ آ گئے تھے، بڑا اچھا کھانا شانا ہوا، بڑا اچھا دن گزرا. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں. آپ لوگ اکثر ہی دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں بھی اور ایڈز میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کولش والوں کے جو آرگنائزرز ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی. تو میں نے یہ آرگنائزرز آرڈر کروائے تھے اپنے بیٹے کی وارڈروب کے لیے. اچھا، میں نے ان کے آرگنائزرز کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، میں نے ٹرائی آج تک نہیں کیے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے آرڈر کیے ہیں اور یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، یہ میں نے خود اپنے پیسے لگا کے آرڈر کر کے منگوائے ہیں. تو مجھے کافی اچھے لگے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اور جب آپ ان کی ویب سائٹ پر یہ آرڈر کرتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ کو ڈفرینٹ کلرز بھی ملتے ہیں، تو آپ کی مرضی آپ جس بھی کلر میں یہ آرڈر کرتے ہیں. اچھا، ان کے اسٹوریج باکسز بھی ہیں، اور یہ جو آرگنائزرز ہیں اس کے علاوہ کافی بڑے سائز میں آرگنائزرز بھی ہیں ان کے پاس. میں ابھی فرسٹ ٹائم بائی کر رہی تھی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کون سا بائی کرنا چاہیے، لیکن اب مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے کہ مجھے جو تھوڑے سے بڑے اسٹوریج باکسز ہیں نا وہ آرڈر کرنے چاہیے تھے. ابھی میں وہ آرڈر کروں گی اور جب وہ میرے آئیں گے تو پھر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے میں آپ کو ان کی پرائس بتا دیتی ہوں. یہ 1675 روپے میں یہ اتنے سارے پیس جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ سارے مجھے 1675 روپے میں ملے ہیں. تو پرائس بھی ان کی کافی افورڈیبل ہے، کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. اچھا، ایک اور بات کہ یہ آرگنائزرز نہ صرف ہم اپنی وارڈروب میں رکھ سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی وینٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وینٹی میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی تو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. تو ان کی آرگنائزیشن کے لیے بھی یہ آرگنائزرز بہت اچھے ہیں. یہ دیکھیں جی، کوالٹی بڑی اچھی ہے یار، مجھے کوالٹی ان کی بہت اچھی لگی ہے. اگر آپ لوگ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں آرگنائزرز تو آپ لوگ بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ آرڈر کر لیں، بڑے کام کی چیز ہے. لیکن اس سے پہلے ان کی ویب سائٹ ضرور آرڈر کر لیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو بڑے آرگنائزر
آرگنائزرز چاہیے ہوں یا بڑے اسٹوریج باکسز چاہیے ہوں تو ذرا سوچ سمجھ کر آرڈر کیجیے گا. جیسے ابھی میں نے بیٹے کی وارڈروب کے لیے یہ آرگنائزرز آرڈر کیے تھے, بٹ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں وارڈروب کے لیے نا. اس میں یہ جو 2 بڑے والے آرگنائزرز ہیں نا, صرف یہ میرے کام آئے ہیں, باقی تو بہت چھوٹے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ والے آرگنائزرز شاید میں طرب کی وارڈروب میں ٹرانسفر کر دوں اور بیٹے کے لیے میں بڑے والے اسٹوریج باکسز منگوا لوں. ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کی وارڈروب میں سیٹ کی ہیں, یہ دیکھیں. جو ساکس کے لیے آرگنائزر ہے وہ کافی چھوٹا رہ گیا ہے. ساکس کے لیے مجھے ایک بڑا اسٹوریج باکس منگوانا پڑے گا کیونکہ ساکس بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہاں سے اگر میرے بیٹے نے 1 پیئر نکالنا ہوگا نا تو وہ 10 پیئر پہلے نیچے گرائے گا اور پھر اندر سے 1 پیئر نکالے گا, تو ساری وارڈروب پھر سے میس اپ ہو جائے گی. اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک بڑا اسٹوریج باکس منگوا لوں میں ساکس کے لیے. ابھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں ہیں جیسے وارمرز وغیرہ بچے سردیوں میں پہنتے ہیں نا, تو یہ ابھی اس کے رہتے ہیں. بہرحال یہ میں اور منگواؤں گی, سیٹ کروں گی, پھر آپ کو دکھاؤں گی. تو بس جی یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے, فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے. اور اگر آج آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.